أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین حضرات، جمعے کا دن اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے امت مسلمہ پر عظیم رحمت، عظیم فضل و کرم ہے. دن تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ڈھلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، لیکن جمعے والے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں جمعے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. سب سے پہلے دن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کے عقیقے کرنے والے خصوصی طور پر اس بات کو نوٹ کر لیں. اسلامی دن کا آغاز، اسلامی تاریخ کا آغاز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، جس کا زندہ ثبوت کیا جی 29واں یا 30واں روزہ جب ہم رکھ لیتے ہیں، چاند نظر آ جاتا ہے تو تراویح کا سلسلہ ہے نا مسئلہ. کبھی اب تراویح نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ چاند نظر آ گیا، رمضان ختم ہو گیا. کون سا مہینہ شروع ہو گیا؟ شوال کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مختلف اس کی سندیں ہیں، ان کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث قابل حجت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے روشنی ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے یہ سورہ کہف قیامت والے دن اس کے لیے روشنی ہوگی جو اس کو لیتے ہوئے جنت کے اندر چلی جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کم سے کم 2 پٹاخے ہو جائیں، پیچھے آنے والے بھائیوں کو مشکل پیش نہ آئے. بہتر تو یہ ہے کہ ہم سورج طلوع ہونے کے بعد سورہ کہف پڑھیں. میں نے آج تجربہ کیا ساتھ ٹائمر لگا کے کہ میں اگر بڑے آرام سے سورہ کہف پڑھوں تو کتنا وقت لگے گا. مجھے 20 منٹ اور کچھ سیکنڈ لگے ہیں. آپ ذرا آرام سے پڑھیں گے 25 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. ایک ہفتے کے بعد 7 دنوں کے بعد کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنے کے لیے تیار نہیں؟ فائدہ بڑا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کے لیے اعزاز کی بات ہے. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. ویسے تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلال افہام میں یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہر سانس کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے تب بھی آقا علیہ السلام کا احسان، اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے خاص طور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کوئی مسلمان کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. فرمایا وہ گھڑی مختصر ہوتی ہے. اہل علم نے مختلف دلائل کو جمع کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس گھڑی کا تعلق عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. اسی طرح ایک چوتھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے والے دن، اللہ تعالیٰ اسے گائے اس اونٹ کی قربانی کا اجر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آنے والا گائے کی قربانی کا حقدار ہے، تیسرا بکرے کی قربانی کا حقدار ہے، چوتھے کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پانچویں کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا یہ بات خاص طور پر نوٹ کریں، فرمایا جب امام منبر پر کھڑا ہو جائے تو اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. منبر پر امام کے کھڑے ہونے کے بعد آنے والے کو جمعے کا اجر نہیں ملتا، نماز کا اجر مل جاتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے نا کہ ہم نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے کہ پہلے لمبی چوڑی تقریر، حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو بے شک تھوڑی ہو لیکن مدلل ہو، پر مغز ہو، سننے والے کو کچھ سمجھ آئے. تو یہ جو تقریر اور خطبے میں فرق ہے نا، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. خطبے کا معنی عوام الناس سے مخاطب ہوں،
پھر اسی طریقے سے جمعے والے دن غسل کرنا، صفائی کا خاص اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، اور پھر وقت پر مسجد میں آ کے نوافل کا اہتمام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس لیے میں جمعے کا خطبہ پڑھنے کی جمعے کے خطبے میں حاضر ہونے والے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مال کے کائنات کا فضل و احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے اس گھر میں عین سنت کے مطابق ماحول جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے۔ خطبہ مختصر ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام کیجئے، کوئی پتہ نہیں کون سا جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔